آج ہم تاریخ کے ایک ایسے حیرت انگیز واقعے پر بات کریں گے جہاں ایک مغرور بادشاہ کا تکبر خاک میں ملا اور اللہ کی قدرت نے سب کو دنگ کر دیا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی گہرائی میں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تو جناب، کہانی شروع ہوتی ہے یمن کے حاکم ابرہہ سے۔ وہ ایک بہت طاقتور اور اثر و رسوخ والا گورنر تھا، لیکن اس کے دل میں تکبر کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے اسے سیدھا تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اب ابرہہ نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ صرف عربوں کا ایک مذہبی مرکز نہیں بلکہ ان کی معیشت اور عزت کی بنیاد بھی ہے۔ تو حسد میں آ کر اس نے صنعا میں ایک بہت ہی عالی شان گرجا گھر بنوایا۔ اس کا منصوبہ سیدھا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے گرجا گھر آئیں تاکہ عرب کی ساری طاقت اور دولت مکہ سے یمن منتقل ہو جائے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ عرب کے کسی شخص نے اس کے نئے گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ابرہہ غصے سے بالکل پاگل ہو گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ وہ اس کا بدلہ کعبہ کو زمین بوس کر کے لے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی بربادی کا فیصلہ خود ہی کر لیا۔ اور بس اسی تکبر میں ڈوب کر ابرہہ اپنے خوفناک منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مکہ کی طرف نکل پڑا، ایک ایسی زبردست فوج لے کر جس کا مقابلہ کرنا اس وقت کسی کے بس کی بات نہیں لگتی تھی۔ ذرا سوچئے، 60,000 فوجی! اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت ہی بڑی، ایک ناقابل شکست فوج تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جو بھی ان کے راستے میں آئے گا وہ کچل دیا جائے گا۔ اور اس فوج کی سب سے بڑی دہشت پتہ ہے کیا تھی؟ وہ تھے جنگی ہاتھی، جن میں ایک بہت ہی بڑا اور خاص ہاتھی سب سے آگے تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو شہر کے لوگ اتنے ڈر گئے کہ وہ اپنے گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ٹھیک اس وقت جب ابرہہ اور اس کی فوج کو لگا کہ بس اب فتح ان کے قدموں میں ہے، ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ اس پوری کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ آخر ایسی کیا طاقت تھی جس نے اتنے بڑے دیو ہیکل جانور کو اللہ کے گھر کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے سے روک دیا؟ یہ منظر دیکھنے والا تھا۔ فوجی جب بھی اس ہاتھی کا رخ کعبہ کی طرف کرتے، وہ وہیں زمین پر بیٹھ جاتا۔ اسے مارا گیا، دھکیلا گیا، ہر طرح کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اور جیسے ہی اس کا رخ کسی اور طرف کرتے، وہ فوراً دوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان کی ساری طاقت اور تدبیریں ناکام ہو گئیں تو آسمان سے اللہ کی مدد آئی، ایک ایسی مدد جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ ہوا یہ کہ آسمان پر اچانک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آنے لگے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور پھر ان پرندوں نے ابرہہ کی پوری فوج پر ان کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ مگر یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ جس سپاہی کو بھی یہ چھوٹی سی کنکری لگتی، اس کا جسم وہیں گلنا شروع ہو جاتا۔ آپ سوچیں کیسی افراتفری مچی ہوگی۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم الشان فوج تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ تو اس واقعے کا انجام کیا ہوا؟ یہ نہ صرف ابرہہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا، بلکہ آنے والی پوری انسانیت کے لیے اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے۔ جہاں تک فوج کا تعلق ہے، وہ تو میدان جنگ میں ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ابرہہ کو ایسی فوری موت نہیں ملی۔ وہ کسی طرح زخمی حالت میں بھاگتا ہوا صنعا پہنچا، لیکن عذاب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کا جسم ٹکڑوں میں گلتا رہا، یہاں تک کہ ایک اذیت ناک موت نے اسے آ لیا۔ یہ تھا تکبر کا انجام۔ اور جانتے ہیں یہ واقعہ تاریخی طور پر کتنا اہم ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف کچھ دن، تقریباً 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ اسی لیے تو اس سال کو تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کے فیصلے کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے،
اور اس نے پوری دنیا کی توجہ کعبہ کی طرف کھینچ لی تھی۔ یہ واقعہ دراصل ایک بہت ہی واضح نشانی تھی، ایک اعلان تھا دنیا کے لیے کہ یہ گھر اللہ کی پناہ میں ہے اور اس کے محافظ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک طرح سے اللہ کے آخری نبی کی آمد کا پیش خیمہ بھی تھا۔ امید ہے کہ یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی گہری اور معلوماتی باتوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔